بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عدیل وڑائچ۔ آج کی ویڈیو میں ایک خط کی دلچسپ کہانی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جس کی بنیاد پر عمران خان کے خلاف ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی، ایک سازش پکڑی گئی، اور عمران خان کا جو اپنا سازش کا بیانیہ ہے، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ سازش کے ذریعے ان کی حکومت کو گرایا گیا، اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور یہ بیانیہ چند گھنٹے بھی نہ چل سکا اور ایکسپوز ہو گیا۔ بہت سے وہ لوگ جو حکومت کے حمایتی ہیں، عمران خان کے ناقدین ہیں، جن میں صحافی برادری کے لوگ ہیں، جن میں کچھ سیاستدان ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیے، اپنے ویریفائڈ ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ کیے، اور انہوں نے یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی، وہ خط اپنے ان ٹویٹس میں لگایا کہ عمران خان تو کوشش کر رہے تھے، صدر بائیڈن سے فون کال کے انتظار میں تھے، اپنے سفیر کو، اس وقت کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، ہدایات دے رہے تھے کہ آپ ناکام ہو چکے ہیں امریکی صدر اور وزیر اعظم کا رابطہ کرانے میں۔ وہ خط جو کہ مبینہ طور پہ، یعنی جو کہا جا رہا تھا کہ 27 ستمبر 2021 کو لکھا گیا، وہ خط جو کہ جعلی ثابت ہوا، فیک ثابت ہوا، وہ خط، اس خط پر مبنی ٹویٹس پھر ان تمام لوگوں کو ڈیلیٹ کرنے پڑے۔ یہ جو ٹویٹ کرنے والے حضرات تھے، ان میں غریدہ فاروقی صاحبہ تھیں، عمر چیمہ صاحب تھے، حامد میر صاحب تھے، عادل شاہ زیب صاحب تھے، عمار مسعود صاحب تھے، اور نون لیگ کی ثانیہ عاشق سمیت اور بہت سے لوگ تھے جنہوں نے یہ ٹویٹ کیے، اور ان میں سے بہت سے لوگوں نے اپنے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیے، اور کچھ نے وضاحت دی اس پہ۔ تو یہ خط جس کی بنیاد پر یہ ٹویٹس کیے گئے، اس خط کا متن جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، جو کہ مختلف واٹس ایپ گروپس میں گزشتہ کئی گھنٹوں سے سرکولیٹ کر رہا تھا، اور اس کے بعد پھر اسی کی بنیاد پہ لوگوں نے ٹویٹس کیے، اور اس کے بعد ایک 6 اکتوبر کی پریس ریلیز اچانک سامنے آتی ہے، اور یہ سارا بیانیہ دھڑام سے گر جاتا ہے۔ 27 ستمبر 2021 کو مبینہ طور پر ایک خط، یعنی جو لکھا گیا ہے، جسے جعلی قرار دیا گیا ہے کہ 27 ستمبر کی اس پر ڈیٹ ہے، اور یہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اس وقت امریکہ میں پاکستان کے سفیر اسد مجید صاحب کو لکھا، اور اس میں یہ کہا گیا کہ اس خط میں کہا گیا کہ وزارت خارجہ کو واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے کی نااہلی پر تشویش ہے کہ یہ امریکی صدر اور وزیر اعظم پاکستان کے درمیان سفارتی رابطے کے قیام میں کردار ادا کرنے میں ناکام رہا۔ اس میں کہا گیا ہے سیکنڈ پیراگراف میں کہ افغانستان کی موجودہ صورتحال اور پاکستان کے اہم کردار کے باوجود وائٹ ہاؤس کا پاکستانی قیادت سے لا تعلق رہنا بدقسمتی ہے۔ اس میں کہا گیا کہ وزیر اعظم کے دفتر نے اس حقیقت پر بڑا سخت ویو لیا ہے کہ پاکستان کی جانب سے وائٹ ہاؤس سے رابطے کی ہیلدی لائن قائم کرنے کے باوجود وہ بامعنی تعاون دیکھنے سے قاصر ہے۔ پھر اس میں کہا گیا ہے کہ یہ پاکستان کے سفارتی اقدامات کو برے انداز میں پیش کرتا ہے، جو بدقسمتی سے امریکی صدر کو مشورہ دینے والے وائٹ ہاؤس کے عملے کی ناپختہ سمجھ بوجھ کے رحم و کرم پر ہے معاملہ۔ تو اس میں یہ کہا گیا ہے آخری پیراگراف میں، اس لیے آپ سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ آپ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے مناسب اقدامات اٹھائیں گے کہ تمام سفارتی فورمز پر پاکستان کی اسٹریٹجک اہمیت کو یقینی بنانے کے لیے سفارتی اقدامات کیے جائیں۔ یہ خط میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت بھی دفتر خارجہ کے یا صحافی جو بیٹ کور کرنے والے رپورٹرز ہیں، یہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں دفتر خارجہ کے صحافیوں کے پاس یہ سرکولیٹ کرتا ہوا پہنچا، تو انہوں نے اس وقت ترجمان دفتر خارجہ سے یہ پوچھ لیا تھا، جس کی بنیاد پہ 6 اکتوبر 2021 کو ترجمان دفتر خارجہ نے ایک مختصر سی پریس ریلیز جاری کرتے ہوئے اس میں لکھا تھا کہ ترجمان دفتر خارجہ نے ان میڈیا کیوریز کے جواب میں کہا ہے کہ مبینہ طور پر وزیر خارجہ کی جانب سے پاکستانی سفیر کو لکھے گئے خط کا متن، جو کہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے، انہوں نے یہ دیکھا ہے، یہ مکمل فیک اور بے بنیاد ہے، اسے جعلی اور اسے بیس لیس یعنی بے بنیاد قرار دیا گیا۔ اس کے بعد اب چونکہ ایک سازش کا بیانیہ اور نئی صورتحال ڈیولپ ہوئی، اس کے بعد اب عمران خان کے جو ناقدین ہیں ان کے اس بیانیے کو
روزانہ کی بنیاد پر ہٹ کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں، اسے دھچکا پہنچانے کی چکر میں ہوتے ہیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عمران خان کا یہ بیانیہ بالکل غلط ہے، جھوٹا ہے، بے بنیاد ہے۔ تو ایسے میں انہیں کوئی چیز بھی مل جاتی ہے تو اس کی بنیاد پر وہ ٹویٹس اور سوشل میڈیا پر نئی بحث شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک ایسی بحث جب شروع کی گئی اس خط کی بنیاد پر، تو اس خط کو ٹویٹ کرنے پر بڑی امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا لوگوں کو، اور اس میں جو غریدہ فاروقی صاحبہ نے جو ٹویٹ کیا، ارے یہ کیا امریکی سازش کا بھانڈا پھوٹ گیا، سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو امریکہ میں پاکستانی سفیر اسد مجید کو ڈانٹ رہے تھے کہ ابھی تک عمران خان اور جو بائیڈن کی فون کال کیوں نہیں کروائی، تمام جتن کیے جا رہے تھے کہ ایک بار تو رابطہ ہو، اور یہ سب اسی دوران جب امریکہ کے سامنے ڈٹ جانے کا تماشا تھا۔ یہ ٹویٹ جب یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو ابھی تک موجود ہے۔ عمر چیمہ صاحب سینئر صحافی ہیں، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ شاہ محمود قریشی کے اس خط سے واضح ہے کہ عمران خان نے امریکہ سے تعلقات استوار کرنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن کامیابی نہیں ملی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خان نے کس جگہ خودداری دکھائی جو امریکہ کو پسند نہیں آئی، لیکن انہوں نے اعتراف کیا یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر کے کہ یہ فیک تھا، اور اس پہ انہوں نے وہ پریس ریلیز بھی ساتھ لگائی جو اس وقت 6 اکتوبر کو فارن آفس کی جانب سے جاری کی گئی تھی۔ اور غلطی ظاہر ہے کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اور اس غلطی کا اعتراف کر لینا یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ بہرحال انہوں نے اس کو ڈیلیٹ کر کے اعتراف کیا، اور انہوں نے اس لیے ڈیلیٹ کیا کہ تاکہ یہ مزید وائرل نہ ہو، ری ٹویٹ نہ ہو۔ پھر ثانیہ عاشق صاحبہ PMLN کی MPA ہیں، ان کا ٹویٹ جب یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ابھی تک موجود ہے کہ جب عمران خان ایبسولوٹلی ناٹ کے نعرے لگا رہا تھا تب اس کا فورن منسٹر اپنے سفیر کی منتیں کر رہا تھا کہ امریکہ سے تعلقات اچھے کرنے میں مدد کرو۔ یہ ٹویٹ بھی ابھی موجود ہے۔ پھر عادل شاہ زیب صاحب نے ٹویٹ کیا، اسے ڈیلیٹ کر دیا۔ انہوں نے بھی خان صاحب پر تنقید کی اور بیچ چوراہے میں ہنڈیا پھوڑنے کی بات کی کہ دیکھیں یہ چیزیں ایکسپوز ہو گئی ہیں۔ پھر عمار مسعود صاحب نے ٹویٹ کیا، اور وہ ٹویٹ بھی اب موجود نہیں ہے، اور اس میں کہا گیا کہ امریکہ سے ایک کال کے لیے منتیں کی جا رہی تھیں۔ حامد میر صاحب نے بھی ٹویٹ کیا اور اسے ڈیلیٹ کر دیا، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ وائٹ ہاؤس سے ایک ٹیلی فون کا سوال تھا بابا، یہ خط شاہ محمود قریشی نے 27 ستمبر کو امریکہ میں پاکستان کے سفیر اسد مجید کو لکھا اور برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ابھی تک امریکی صدر اور وزیر اعظم کے درمیان رابطہ کیوں نہیں کرایا۔ سفیر پر زور دیا گیا کہ یہ رابطہ جلدی کرائیں۔ تو یہ برل ٹویٹ جو ہے ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ تو اس میں ظاہر ہے جو لوگ یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے، جب انہیں یہ اندازہ ہوا، کیونکہ وہ پریس ریلیز جو 2021 کے اکتوبر میں جاری کی گئی تھی، اس پریس ریلیز نے اس سارے بیانیے کو دھچکا لگا دیا جو کہ عمران خان کے خلاف بنایا جا رہا تھا کہ دیکھیں جی عمران خان صاحب تو منتیں کر رہے تھے، عمران خان کے وزیر خارجہ تو اپنے سفیر کو ڈانٹ رہے تھے، اور وہ رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ تو بنیادی طور پر مقصد یہ تھا کہ عمران خان جو اس وقت بیانیہ بنا رہے ہیں اس کو جھوٹا ثابت کیا جائے۔ لیکن اس وقت بہت ساری ایسی چیزیں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں جنہیں بغیر تصدیق کے ٹویٹ کرنا یا وائرل کرنا میں سمجھتا ہوں کہ عقل مندی نہیں ہے، اور ویسے بھی یہ صحافتی اقدار کے بھی خلاف ہوتا ہے کہ بغیر تصدیق کیے کسی چیز کو ٹویٹ کر دیا جائے۔ غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، لیکن اس میں چونکہ یہ اس لیے معاملہ اس پہ ہائپ کریٹ ہو گئی کہ جو عمران خان پر عام طور پر یہ لوگ کرٹیسزم کر رہے ہوتے ہیں، عمران خان کے بیانیے پہ کرٹیسزم کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ خط بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ اوریجنل خط لگ رہا تھا، یہ نہیں کہ وہ فیک لگ رہا تھا، اس پہ لوگو تھا باقاعدہ، اس پہ مبینہ طور پر اس وقت کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے گرین بال پین کے ساتھ یا پین کے ساتھ دستخط تھے۔ تو وہ بالکل ایسے ہی لگ رہا تھا جس طرح کہ کوئی آفیشیل لیٹر ہوتا ہے، لیکن دفتر خارجہ کی اس پریس ریلیز نے سارا بھانڈا پھوڑ دیا۔ اس پریس ریلیز نے اس سارے معاملے کو، اور اس پہ ابھی آنے والے کئی دنوں تک اس پہ کئی سیاستدانوں نے ہو سکتا ہے کہ بات کرنی تھی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جس طرح سے یہ ٹویٹر پر وائرل ہونا شروع ہو گیا تھا تو نون لیگ کے اپنے لوگوں نے بھی اس پہ ٹویٹ کر دیے جو ابھی تک بہت سے ٹویٹر ہینڈلز پر موجود ہیں۔ تو یہ بیانیہ چند گھنٹے بھی نہیں چل سکا، اور اس بیانیے
کو اس لیے دم توڑنا پڑا کیونکہ یہ جھوٹ پر مبنی تھا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ عدیل وڑائچ کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔